پاک دھرتی کے معزز دوستوں، میں ہوں نوید احمد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن کا اس وقت حال چل رہا ہے وہ بدترین حال ہے، اور اس کا کوئی سلوشن، کوئی حل مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا کہ آخر اس کا حل کیا ہے۔ لیکن آپ دوستوں سے ضرور شیئر کرتا چلوں گا کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے ایجوکیشن کے اسپیشلی بہت ہی نازک مراحل میں ہے۔ یہ ایسے نہیں کہہ رہا کہ جی آپ کس ایویڈنس کے تحت کہتے ہیں، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیگر جو سوشل نیٹ ورک چل رہے ہیں ان پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ یونیورسٹی کالجز کا، اسکولز کا جو حال کر رکھا ہے اس کے بارے میں تو مطلب ہم لوگ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس بحث سے قبل میں اپنے نئے دوستوں سے بڑے ہی ادب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، ملک کے پاکستان کے اندر اسپیشلی میں کراچی کی اگر بات کروں تو اس کے اندر فیشن کا، ان چیزوں کا بہت اچھا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ لڑکے جو ہے اسموکنگ پہ لگے ہوئے ہیں، اسموکنگ کر رہے ہیں، لڑکیاں جو ہے اپنے فیشن کو پرموٹ کر رہی ہیں، بس اسی کے اندر ہی گم ہے۔ ایجوکیشن کہاں گیا کچھ پتہ نہیں ہے ہمارا۔ اور شاعر، ادیب، ان چیزوں کی اگر بات کی جائے تو شاعر یا ادیب یا دانشور ہمارے ملک میں اب نہیں رہے۔ جو پہلے کے چل رہے ہیں وہی چل رہے ہیں، لیکن باقی جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ ایک چند لوگ ہیں جو شاعری کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ اسپیشلی لوگ کہتے ہیں کہ شاعری بھی ایک جو ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میں ایک بات کہوں گا کہ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر شاعری بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ پڑھے لکھے ہونے سے شاعری نہیں بنتی، سوچ، فکر، اس چیز کا نام بہت بڑی چیز ہے، اور اس سے ریلیٹیو اور بھی چیزیں ہیں پاکستان کے اندر۔ اگر جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کی جائے، ان میں نے اب تک نہیں دیکھا کہ کوئی نیا لیڈر آیا ہو جس نے اس ملک کے لیے سر اٹھایا ہو۔ ایسی کوئی بھی چیز ہمیں نہیں ملتی ملک کے اندر۔ حالانکہ کالجز، یونیورسٹی سے بچے سیاست بھی سیکھ کے نکلتے ہیں، سوچ فکر کے ساتھ، کیونکہ ان کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ الگ سے مطلب سبجیکٹ کے علاوہ، سبجیکٹ تو کیا مطلب آپ سبجیکٹ کے اگر متعلق پڑھتے ہیں وہ تو صرف سائنس ہے۔ سائنس تو صرف مطلب یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے مشینری کے متعلق سمجھ لیں کہ بات کر رہی ہے، اور کچھ چیزیں وہ کہتی ہے کہ اب سائنس کے متعلق میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ، سائنس تو ہمیں کہتی ہے کہ شراب نہ پیو، لیکن ہمارے معاشرہ جو ہے وہ شراب کو بھی پی رہا ہے۔ لیکن ہمارا ایجوکیشن کہاں گیا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں نے وہ ستیہ ناش کر رکھا ہے ہمارے ملک کا کہ ان کے اندر جو ٹیچر ہیں پڑھانے والے، انہیں تو خود جو ہے علم کی ضرورت ہے۔ اب وہ انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بی ایڈ کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر کون سے آپ کو آئیڈیا ملتے ہیں جن سے بچے کو آپ کو پڑھانے میں آسانی ہو۔ تو ان لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ایک اگر بچہ ڈل ہے تو اس کو کسی تھوڑے سے تیز بچے کے ساتھ، چلاک بچے کے ساتھ بٹھا دیا جائے تو ہو سکتا ہے اس سے وہ بچہ تھوڑا سا پڑھ لکھ جائے، تھوڑا آگے بڑھ جائے۔ لیکن ہمارا سسٹم، ہمارے ملک کا ایجوکیشن اس سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ عشق معشوقی چل رہی ہے یونیورسٹیوں کے اندر، اسپیشلی ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ بھائی یونیورسٹیوں کا یہ حال ہے۔ اس کے اوپر ویڈیوز بھی لگی ہوئی تھی، بہت سی چیزیں بھی مل رہی تھی۔ اب وہاں پہ اسموکنگ بھی ہو رہی ہے، فیشن بھی چل رہا ہے، یہ چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں۔ تو بھائی تعلیم کہاں گئی اس کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ تعلیم کے متعلق تو مطلب میں یہ کہوں کہ اگر ایجوکیشن جہاں تھوڑا بہت ہے وہاں پہ پریکٹیکل نہیں ہے، پریکٹیکل زیرو ہے ہمارے پاس۔ مطلب سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے پریکٹیکل زیرو ہے ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔
کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ سبجیکٹ سے ہٹ کر ہوتی ہیں. انسان کی زندگی جو ہے خالی سبجیکٹ کے اوپر نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں پڑھنا چاہیے. لیکن ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ کچھ بھی نہیں پڑھتے. ہم نے کبھی کوئی کتاب سبجیکٹ کے علاوہ اٹھا کے پڑھی نہیں ہے. ہم ناول پڑھ لیتے ہیں، ہم ناول پڑھ لیتے ہیں، شاعری پڑھ لیتے ہیں، لیکن زندگی سے متعلق جن لوگوں نے لکھا اس کے بارے میں تو ہم نے آج تک پڑھا ہی نہیں ہے. اور ٹیچرز کی اگر بات کی جائے تو ٹیچرز بھی کیا پرائیویٹ اسکولوں کے آپ سب دیکھ رہے ہیں. اب جو ہے گورنمنٹ اسکولوں کے اندر یہ جو میں اسپیشلی اس بات پہ یہ کہوں گا کہ ٹیچرز کے حوالے سے جو نااہل ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو اہل ہی نہیں ہوتے ٹیچر بننے کے، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ نوکریاں نہیں ملتی. نوکریاں کیا خاک ملیں گی جب تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے؟ تمہیں آتا کیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اتنے نمبر نہیں اٹھا پائے، تو مطلب تم اہل نہیں ہو، تمہارے پاس اتنی تعلیم ہی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں تو بس یہی کہا جا سکتا ہے. اور سلوشن کی اگر بات ہے، سلوشن جب تک تعلیم صحیح نہیں ہو سکتی نا تو کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا. کل ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ اگر سیٹ ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ عدالتی نظام بعد میں ہے، پہلے ہمارا ایجوکیشن ہے. کیونکہ جب ایجوکیشن کے اندر پڑھے لکھے اور ویل ایجوکیٹ اور دانشور آگے آئیں گے تو ظاہری سی بات ہے باقی مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. اور ایک مزدور کی اگر بات کی جائے نا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تعلیم نے کیا دیا. تو میں کہوں گا کہ تعلیم نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن آپ اسے سمجھ نہیں پا رہے. تعلیم کا صرف کام ہوتا ہے کہ آپ کو آئیڈیا، ایک راستہ بتا دینا. آپ اس کو یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ کی روزی روٹی یہی تعلیم ہے. وہ صرف ایک آئیڈیا ہے آپ کے پاس. اب آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ایجوکیشن کو الزام نہیں دے سکتے. بس ہمارے ملک کے اندر یہ کپڑے پہننے ہیں، یہ چیزیں کرنی ہیں، یہ میک اپ کرنا ہے، یہ چل رہا ہے. اور ٹک ٹاک کے اوپر تو دیکھو، یا تو شاعری چل رہی ہے، عشق معشوقی چل رہی ہے، یا تو پھر فیشن چل رہا ہے، یا تو لوگوں نے ڈائلاگ پکڑے ہوئے ہیں بس وہ چل رہے ہیں. مطلب آپ کی تعلیم، آپ کا ایجوکیشن وہ تو کہیں نظر بھی نہیں آ رہا. اور جن لوگوں کے اندر تعلیم اندر جاتی ہے وہ سادگی اپنا لیتے ہیں. جن کے آزو بازو سے گزر جائے تعلیم ایجوکیشن، وہ تو پھر فیشن میں ہی اور ایسے ہی نظر آتے ہیں. اور ان لوگوں کا جو ہے وہ یہ کہنا ہوتا ہے جی ہم تو کیا ہم لوگ پرسنالٹی نہ بنائیں اپنی. اور پرسنالٹی ان چیزوں سے نہیں بنتی کہ آپ سگریٹ پینا لگ جاؤ، بلکہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا دو، باقی پرسنالٹی خود بن جائے گی. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، اور میں بالکل یہ کہوں گا کہ اپنی تعلیم پرائیویٹ اسکولز کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو وہاں سے نکال کے خود پڑھائیں. کیونکہ پرائیویٹ اسکول والے جو ہے وہ صرف ڈائریاں بنا کے لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بچے کو یہ پڑھانا ہے، یہ یاد کرانا ہے. جب پڑھانا ہی آپ لوگوں نے گھروں میں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود محنت کر لو. گورنمنٹ اسکول میں چھوڑ دو، وہاں سے جو ملے وہی آپ پڑھا لو، اس سے تو بہتر یہ ہے. باقی پرائیویٹ اسکول کے ہونے نہ ہونے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اہل ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے ملک میں ہونے بھی نہیں چاہیے. میں تو یہ میری اپنی اوپینین ہے کہ میں سمجھتا ہوں بس کہ نہ ہونے چاہیے. گورنمنٹ اسکول آپ جو ہے 5,500 6,000 7,000 10,000 روپے ان اسکولوں کی، ان یونیورسٹیز کی فیسیں بھر رہے ہیں. تباہ و برباد کر دیا ہمارے سسٹم کو. ایجوکیشن کو تو کوسوں دور چھوڑ دیا ہے ان لوگوں نے. اور لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک جو دو چیزیں ہیں، ایک علم ہمارے ملک کے اندر نہیں رہا جس کی سخت ضرورت ہے،
اور دوسرا جو ہمارے ملک کے اندر فیشن آ گیا ہے، یہ سب سے بڑی 2 بیماریاں ہیں ہمارے ملک کے اندر. یہ تعلیم کو صرف بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کہ یہ کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بچے جو کہتے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو ایجوکیشن کو ایجوکیشن سمجھ کے اور اس پہ عمل کرتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بس جو ہے ان کتابوں تک محدود ہے. بھائی آپ اپنی لائف کے اندر بھی اگر اس کو اپلائی کریں گے نا تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ ہی آئے گا. اور وہ ایک اشعار مجھے تھوڑا سا یاد آ رہا ہے، میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایا ہے. تو یہ جو علم کا دریا ہے نا، یہ تو آپ کو بلا ہی رہا ہے، لیکن ہم جو ہے پھر بھی ساحل پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ علم ہے کہاں پہ. دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پہ شیئر کیجیے. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.